23 مارچ کو کرونا کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، تو اس روز پھر حکومت نے بڑے بڑے فیصلے کیے۔ ان میں سے پنجاب میں لاک ڈاؤن کی اعلان کر دیا گیا، حکم دیا گیا۔ یہ لاک ڈاؤن کرفیو ہی کے مترادف ہے، کرفیو ہی جتنا سنجیدہ ہے، سیریس ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن کچھ سہولتیں بھی دی گئی ہیں۔ کرفیو میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان باہر ہی نہیں نکل سکتا، لیکن یہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کے درمیان والی کوئی کیفیت ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سچویشن کہہ سکتے ہیں۔ تو پنجاب میں دفاتر، بازار، مالز، ٹرانسپورٹ، ریسٹورنٹ، سیاحتی مقامات 6 اپریل تک بند کر دیے گئے ہیں، 24 مارچ سے 6 اپریل تک۔ اور اس میں ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں بھی فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس صورتحال کی سنجیدگی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں کرنا پڑا، کیونکہ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن سے مکمل گریز کی کوشش کی جاتی رہی۔ عمران خان بار بار اعلان کرتے رہے کہ ایسا لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا جو کرفیو کی طرح کا ہو، لیکن لوگوں نے جس طریقے سے تعاون کرنا چاہیے تھا وہ احتیاطی تدابیر پر زور دیتے رہے اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کرتے رہے۔ حکومت کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے بھرپور یہ اعلان ہوتے رہے، لیکن اس پر لوگوں کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے تھا، مجموعی طور پہ جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا تھا۔ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے نہ دکانیں بند کی، نہ اپنے کاروبار بند کیے، اسی طریقے سے سارا سلسلہ چلتا رہا۔ تو سخت فیصلہ حکومت کو بہرحال پھر لینا پڑا۔ کس لیے لینا پڑا؟ اسی لیے لینا پڑا کہ عوام جو ہیں، لوگ ان کا بچاؤ ہو سکے، اس مرض سے بچ سکیں۔ لیکن اس کی جو سنجیدگی ہے، جو سنگینی ہے، وہ کچھ ہم لوگوں نے زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کر دی ہے۔ حالانکہ اس میں اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوتی جتنے کا واویلا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ خطرناک مرض تو ہے۔ جب تک اس کی ویکسین دستیاب نہ ہو جائے، اس سے مکمل طور پہ نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت تک ہم نے احتیاطی تدابیر ہی اختیار کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے جس طریقے سے یہ مرض پھیل رہا ہے، لاہور میں سٹی 42 اور ان کا ہی سٹی 42 کا ہی چینل ہے 24، اس میں ایک کیس سامنے آیا ہے۔ شکیل خٹک نام کا کوئی لڑکا ہے، اس میں یہ وائرس پازیٹیو اس کا ٹیسٹ آیا ہے۔ اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال میں نے وہاں پہ فون کر کے، ایک ہمارے کولیگ ہیں وہاں پہ، ایک تو سلیم بخاری صاحب ہیں، ہی از اے گریٹ جرنلسٹ آلویز، وہ ہیں وہاں پہ۔ ان کی خیریت دریافت میں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا موبائل بند تھا۔ تو دوسرے ہمارے ایک اور کولیگ تھے، وہ سٹی 42 میں ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ سٹی 42 میں یہ کیس نہیں ہوا، یہ کیس ہوا ہے 24 چینل میں۔ دونوں ایک ہی بلڈنگ میں ہیں، وہ تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ محسن نقوی بار بار آ کے ہر بندے کے پاس جا کے یہ کہہ رہے تھے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، فاصلے پہ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ورکر اپنا خیال رکھیں، لیکن لڑکے پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقاتیں کرتے رہے، ساتھ بیٹھتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے۔ اور پھر یہ معاملہ نہ جانے شکیل خٹک میں کہاں سے یہ وائرس آیا اور اس کا پازیٹیو نکلا۔ تو اب سارے پریشان ہیں، بازو کیا کہتے ہیں وہ، بازو سر پہ رکھ کے ابھی رونے والی پوزیشن ان کی ہو چکی ہے، اتنے پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں ایک دوسرے سے۔ اب تو بالکل ہی ایک طرف ایک مسافہ تو کیا کرنا، اب تو ایک دوسرے کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس سے بھی کہیں ایک دوسرے میں ٹرانسفر نہ ہو جائے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر پہلے اختیار کر لیتی، جس طریقے سے محسن نقوی صاحب اپنی منتیں کرتے رہے اپنے ورکرز کی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حکومت بھی اپنے عوام کو کہتی رہی کہ الگ ہونے کی کوشش کریں، ذرا فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے، گھروں سے کم باہر نکلیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو اب پھر سب کو گھروں میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے، تمام ادارے بھی جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ورکرز کو نکالا، خیر نہیں ہے، انہوں نے بھی چھٹیاں دے دی ہیں، اس کے علاوہ چارہ کار بھی کوئی نہیں تھا۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس سامنے آیا، 2 کیس بلکہ سامنے آئے۔ یہ 2 لوگ
ایران سے زیارتوں کے بعد آئے تھے اور آفس چلے گئے، اس کے اوپر پورے ہائی کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کو بند کرنا پڑا، اور اسی سے تشویش بڑھ گئی دوسری عدالتوں میں بھی، دوسرے صوبوں کی عدالتوں اور سپریم کورٹ میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔ تو انہوں نے ایک بار پھر اپنے اداروں میں اس کے اوپر احتیاطی تدابیر کے اوپر زور دیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جیسے گلزار احمد نے کہا تھا کہ ہم کسی طور عدالتیں بند نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے یہ رویہ درست نہیں ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ حکومت اگر سارا کچھ بند کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی عدالت بند کر دیں، تو یقیناً وہاں بھی کیسز کہاں سے آئیں گے، انہوں نے بھی اب مان چکے ہوں گے جو صورتحال ہوئی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ خالی کرا کے اس کے اوپر نئے چیف جسٹس قاسم خان، انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور غصے کا بھی اظہار کیا کہ ان لوگوں کو آفس نہیں آنا چاہیے تھا، 10 روز اپنے گھروں میں رہتے یا کہیں بھی الگ سے رہتے تو ٹیسٹ تو نہیں لیکن علامات ان کی ظاہر ہو جاتی پھر ان کو آنا چاہیے تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سعید غنی جو وزیر تعلیم ہے سندھ کے، وہ بھی کرونا وائرس ان کا بھی پازیٹیو آیا ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ بہتر کرے ان کی صحت بھی۔ ان کی طرف سے بہرحال ایک جرأت مندانہ بیان ضرور سامنے آیا ہے جو حوصلہ افزا ہے، دوسروں کو ہمت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں وہ بھی کرونا ٹیسٹ کروائیں۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آج پہلا دن ہے جو کرفیو نما لاک ڈاؤن کیا گیا ہے پاکستان میں۔ 9 بجے آج یہ شروع ہوگا، تو میں نے بھی اپنے آفس جانا ہے، 11 بجے میں گھر سے روانہ ہوں گا، تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو دوسری ایک چھوٹی سی ویڈیو میں راستے میں جو مجھے چیزیں نظر آئیں گی وہ انشاءاللہ راستے میں جو کچھ دیکھوں گا، وہ راستے میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جا کے صورتحال سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ۔